اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہم السلام کو کہا کہ اے موسیٰ، اے موسیٰ. یہ موسیٰ کون ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے. یہ موسیٰ اللہ سے کون ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ، یعنی اللہ سے کلام کرنے والے، اللہ سے بات کرنے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہم السلام کو وہ شرف دی جو اللہ سے کلام کرنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہم السلام کو یہ صفت دی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کلام کرتے 7 پردوں کے آڑ میں اللہ سے بات کرتے، ڈائریکٹ بات نہیں کرتے. 7 پردوں کے آڑ میں اللہ سے کلام کرتے کوئی طور میں جا کر. کون؟ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہم السلام. میں جو ہے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب موسیٰ علیہ السلام بار بار جاتے آتے، بار بار آتے جاتے. میرے عزیز دوستو، ایک روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، میرا دل چاہتا ہے کہ انسانی گوشت کھاؤں، مجھے انسانی گوشت کی ضرورت ہے، مجھے انسان کی گوشت کی ضرورت ہے. اے موسیٰ، تم ایک کٹورا لے کر جاؤ اور ایک چھری لے کر جاؤ، انسان کا گوشت مجھے لا کر دو. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہم السلام اللہ کے یہاں سے کٹورا لے آئے، چھری لے آئے اور لے آ کر اپنے گاؤں میں کریں کہ اے میرے بھائیوں، اے میرے بہنوں، اللہ نے مجھے انسان کا گوشت مانگا ہے، کون اللہ کے لیے گوشت دینے کو تیار ہے؟ آج تو ہم ایک سوئی لینے کو تیار نہیں ہوتے تو گوشت کاٹ کے دینا تو بہت دور کی بات ہے. بولو بولو، آج تو ہم انجیکشن کے بجائے ڈاکٹروں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ سوئی کے بجائے مجھے ایک گولی دے دو تو زیادہ بہتر ہے. ارے ایک سوئی لینا گوارا نہیں کرتے تو گوشت کاٹ کے دینا کوئی آسان بات تھوڑی نہ ہے. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اپنے گاؤں میں گھوما، سائڈ کے گاؤں میں گھوما، ادھر کے گاؤں، سامنے کے گاؤں، پیچھے کے گاؤں، جو ہے دائیں کے بائیں کے ہر گاؤں گھوم لیے، لیکن کسی نے گوشت نہیں دیا اور کسی نے گوشت نہیں دیا. اور چلتے 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 جا رہے ہیں. ایک گاؤں میں گھسیں گے اور دیکھتے کیا ہے کہ ایک گاؤں کے گھسنے کے پہلے ایک پیڑ کے سامنے ایک درویش بیٹھا ہوا ہے، یعنی ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے، ایک غریب انسان بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے سامنے بھی یہی بات کہا کہ اللہ نے بھیجا، اللہ نے کہا کہ انسانی گوشت کی ضرورت ہے، اللہ نے بھیجا ہے، میں آیا ہوں. تو وہ جو درویش جو بیٹھے تھے انہوں نے اپنا جو ہے ہاتھ جو ہے چھری کو ہاتھ میں لیے اور لے کر کے اپنے ہاتھ کا جو ہے میرے عزیزو مونڈھوں کا جو ہے گوشت کاٹے اور کٹورے پہ رکھ دیے. ادھر سے کاٹے کٹورے پہ رکھ دیے اور بازو سے کاٹے کٹورے پہ رکھ دیے. پھر انہوں نے سوچا ہو سکتا اللہ کو دائیں والے ران کا گوشت جو ہے پسند ہو، دائیں کا کاٹ کے دیے، بائیں کا کاٹ کے دیے. جسم کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے کہ جہاں سے انہوں نے گوشت کاٹ کر نہ دیا ہو. ہر جگہ سے گوشت کو کاٹ کر کے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہم السلام کا کٹورا کو بھر دیے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اور وہ کٹورے کو لے کر کے اللہ کے پاس پہنچتے، وہ اللہ کے پاس پہنچتے. تو میرے عزیزو، دوستو، بزرگو، اب کچھ دن کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہم السلام کا پھر گزر ہوتا ہے. میرے عزیزو، دوستو، بزرگو، اللہ کے پاس دیدار کرنے جاتے، اللہ سے کلام کرنے جاتے. تو یہ خاتون نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، آپ اللہ کے پاس تو جا رہے ہیں، آپ اللہ سے پوچھ کر کے آئیے کہ میرے قسمت میں آخر اولاد ہے یا نہیں. ہمارے کتنے سال شادی ہو گئی لیکن کوئی اولاد نہیں ہے، آپ پوچھ کر آئے. اب گئے وہاں پر جا کر کے بولے
کہ ان کے قسمت میں اولاد ہے، فلاں بن فلاں کے طرف سے یہ گزارش آئی ہے، اس کے قسمت میں اولاد ہے یا نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہیں، اس کے قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ آ کر کے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہہ دیے کہ آپ کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ماں اور بہنا، بڑی ٹھنڈی مزاج سے سمجھنے، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، دھیان ادھر کرو، ادھر ادھر مت دھیان دو، کوئی بھی بات کو توجہ کے ساتھ میں سننا چاہیے۔ نبی کی بات ہے، کوئی ایرے گیری کی بات نہیں ہے۔ یہ پیغمبر جو ہوتے ہیں، اللہ کے معصوم جو ہے پیغمبر ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نظر میں بڑے جو ہے اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ ان کی بات آپ سنتے جا رہے ہیں، اب ادھر ادھر آپ کا دھیان ہے۔ دھیان تو ایسا رکھو، ایسا توجہ کے ساتھ میں وہ واقعہ پر نہیں آنا چاہ رہا ہوں، ایسا دھیان رکھو جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے، وہ یہ سمجھتے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، پلسرات کے پل میں کھڑا ہوں، سیدھے طرف جنت ہے، بائیں طرف دوزخ ہے، اوپر موت کا فرشتہ کھڑا ہے، اور میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ یہ سمجھ کر جو نماز پڑھتے اس کا تن من دھن کیسا ہوتا ہے، لیکن آج ہم لوگوں کا تن من کیسا ہے؟ ذرا غور کرو، سمجھنے والی بات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو اب بولے کہ اس کے